بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کو میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ آج کی ایک ہی خبر ہے جی، سب سے بڑی خبر پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے، اور وہ ہے وفاقی بجٹ پیش کر دیا گیا۔ ویسے تو وفاقی بجٹ کو کہتے ہیں جی یہ اعداد و شمار کا گورکھ دھندا ہوتا ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے کافی محنت کرنی پڑتی ہے۔ وزیر خزانہ بجٹ کی تقریر کر کے چلے جاتے ہیں اور پھر کئی دن سمجھنا پڑتا ہے کہ یہ کیا واردات ڈال کے گئے ہیں، اور بڑی لچھےدار گفتگو کی جاتی ہے۔ اس لیے یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، اور خاص طور پہ یہ بجٹ تھا جی تیسرا وفاقی حکومت کا، یعنی کہ عمران خان حکومت کا، اور لگتا یہ ہے جو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں کہ اس میں کافی کچھ ریلیف دیا گیا ہے، اور یہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ فرینڈلی بجٹ ہے تو اس میں غلط نہیں ہوگا، کیونکہ جب ہم اس کے خد و خال پڑھتے ہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے بہت ساری آسانیاں پیدا کی گئی ہیں۔ البتہ کچھ مشکلات بھی ہیں۔ مشکلات ان لوگوں کے لیے ہیں جو لمبی ڈیٹ مارتے تھے نا موبائل فون پہ میسیجز کر کے، اور اس کے بعد لمبی کالز کرتے تھے موبائل فون پہ، خاص طور پہ پیکیج لے کے، اور خواہ وہ انٹرنیٹ کال ہوتی تھی یا دوسری کال ہوتی تھی، اور جو ڈیٹے مارتے تھے سادہ زبان میں، تو ان کے لیے کافی اچھی خبر نہیں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اور ان کی حکومت نے ایسے لوگوں پہ ٹیکس لگا دیا ہے، یعنی اب اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ضروری بات ہے وہ تو بہت کم ہی ہوتی ہے۔ لمبی باتیں رات گئے اور دن میں کئی گھنٹے چلتی ہیں، تو وہ اسی نوعیت کی ہوتی ہیں، اور اس لیے نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ یہ اچھی خبر نہیں ہے۔ تو آئندہ سے وہ اگر ٹیلی فونک ڈیٹ ماریں گے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پھر اپنا بندوبست کریں۔ ان کو اب وہ کال مہنگی پڑے گی، جتنی لمبی کال ہوگی اتنے زیادہ پیسے ہوں گے، 3 منٹ کے بعد چارجز شروع ہو جائیں گے، اور اسی طریقے سے انٹرنیٹ کال بھی ہوگی، اس میں بھی چارجز عائد کیے جائیں گے۔ لیکن موبائل فون سستے کر دیے ہیں، اور موبائل فون سستے کال مہنگی، یہ ہوا ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن اپوزیشن نے جی بہت زیادہ بھرپور احتجاج کیا، لیکن بھرپور نہیں تھا، نیم دلی کے ساتھ کیا، اور بینر انہوں نے لے کے آئے ہوئے تھے، پلے کارڈ جسے کہتے ہیں، بینر پلے کارڈ لے کے آئے تھے، اور وہ ویسے اجازت نہیں ہوتی پلے کارڈ لے جانے کی، لیکن وہ کاغذ کی صورت میں وہ اندر لے کے گئے، اور اندر چونکہ جو پارلیمنٹ ہاؤس ہے، قومی اسمبلی کا حال ہے، اس کے ساتھ ہی لابیز ہوتی ہیں، تو ارکان پارلیمان کی بالعموم جامع تلاشی نہیں لی جاتی، اور وہاں پہ وہ آلریڈی پہنچے ہوئے تھے، پینتھلیں لے کے گئے تھے، وہیں پہ یہ بینر لکھے گئے، اور وہیں پہ بینر لکھ کے اور ہال میں لائے گئے اور لہرائے گئے، اور اس میں خواتین کی جھڑپ بھی ہوئی، پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نواز کی خواتین کی جھڑپ بھی ہوئی، کافی زیادہ ہوئی، اور ڈیسک بھی بجائے گئے، کتابیں بھی پھاڑی گئیں، سب کچھ ہوا۔ اور اسی دوران شہباز شریف اور بلاول بھٹو کے درمیان ملاقات بھی ہوئی ہے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو، ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے، اور اس ملاقات کا مطلب کیا تھا؟ اس ملاقات میں ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کروائی گئی ہے، اور اس تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کروانے کے لیے بلاول بھٹو کی شہباز شریف صاحب سے ملاقات تھی، اور انہوں نے کہا کہ ہم اگر مل کے اس کو پلان کریں تو ہم ٹف ٹائم دے سکتے ہیں۔ قاسم خان سوری سے ہماری بات ہوئی، انہوں نے کہا جی بالکل یہ شوق پورا کر لیں، یہ 0 + 0 = 0 ہے، اور میری ڈپٹی اسپیکرشپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ماضی میں بھی انہوں نے شوق پورا کیا تھا، اور یہ پھر آخری ٹائم پہ آ کے انہوں نے قرارداد واپس لے لی تھی، عدم اعتماد کی تحریک واپس لے لی تھی، اور انہوں نے کہا کہ اب میں اپوزیشن سے کہوں گا کہ اب عدم اعتماد کی تحریک واپس نہیں لینی، بلکہ اس پہ ووٹنگ تک جانا ہے، اور تاکہ پتہ چلے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی۔ اسی طریقے سے بجٹ کے بارے میں پہلے آپ کو ذرا آپ کے گوش گزار کر دوں۔ وفاقی بجٹ کا حجم ہے جی 8,487 ارب روپے، 20 ارب ڈالر خسارے کو 800 ملین سرپلس میں لے کے آئے ہیں جی، یعنی کہ 20 ارب ڈالر کا خسارہ تھا، اور
اس کو 800 ملین سرپلس میں لے کر آئے ہیں۔ کورونا کی وجہ سے معیشت کو مستحکم کرنے میں وقت لگا، یہ گورنمنٹ نے بتایا، وزیر خزانہ شوکت ترین نے۔ ماضی میں وہ کہتے ہیں 5.5% شرح نمو کا ڈھول پیٹا گیا، جو کہ بالکل غلط تھا، جبکہ ملک دیوالیہ تھا اور پاکستان کو کورونا کی 2 اضافی لہروں کا بھی سامنا کرنا پڑا، جس کے نتائج ہمیں بھگتنا پڑے۔ لیکن اس کے باوجود پاکستان کی فی کس آمدنی میں 15% اضافہ ہوا ہے۔ یہ ایک فیکٹ ہے کہ پچھلے 1 سال میں پاکستان کے جو شہری ہیں وہ دولت مند ہوئے ہیں اور ان کی آمدنی میں اضافہ ہوا ہے، اور پورے ملک کی اگر کسی کی آمدنی 1 لاکھ روپے تھی تو اب 15% اضافے کے ساتھ اس کی آمدنی 1,15,000 ہوئی ہے۔ ہر شہری ایک تناسب نکالنا ہوتا ہے، ایوریج جو ہے، تو 15% فی کس آمدنی میں اضافہ ہوا ہے۔ ٹیکس وصولیوں میں 18% اضافہ ہوا۔ پچھلے سال کی نسبت 75% ریفنڈ کی زیادہ ادائیگی کی گئی، یعنی جو ٹیکس ہم ایڈوانس ٹیکس دیتے ہیں تو اس کا پھر واپسی اس کی جاتی ہے، کلیم داخل کیے جاتے ہیں، تو وہ 75% زیادہ گورنمنٹ نے واپس کیے ہیں۔ وفاقی بجٹ احساس پروگرام کے تحت غریبوں کے لیے 260 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ غریب خاندانوں کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً وہ کوئی 10 ملین پلس کے ہیں، 1 کروڑ سے زیادہ لوگ ہیں، 1 کروڑ سے زیادہ خاندان ہیں جن کو یہ سپورٹ دی جاتی ہے۔ ترسیلات زر 25% اضافے سے 29 بلین ڈالر تک، 29 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہیں۔ اب سالانہ ترقیاتی جو بجٹ ہے، ترقیاتی پروگراموں کا بجٹ، جس کو PSDP کہتے ہیں، اس کے لیے 900 ارب روپیہ مختص کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام PSDP جس کو کہتے ہیں، اس کے لیے 2135 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ 2135 ارب۔ PSDP گزشتہ سال 33% اضافہ کیا گیا اس سال کی نسبت، یعنی ترقیاتی منصوبے زیادہ لانچ کیے جا رہے ہیں، اور آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا بھی مین کون سے ہیں۔ اور ٹڈی دل اور فوڈ سیکورٹی کے لیے 1 ارب روپے مختص کیا گیا ہے۔ ٹڈی دل آپ کو پتہ ہے بیماری ہے، ایک ٹڈی دل آتی ہے، وہ اٹیک کرتی ہے، حملہ کرتی ہے، تو اس کے لیے 1 ارب روپیہ مختص کیا گیا ہے۔ بجٹ میں خوراک پانی کی فراہمی اور توانائی کا تحفظ اولین ترجیح ہوگی اور 4 سے 6 ملین گھرانوں کو، یہ امپورٹنٹ ہے کہ 4 سے 6 یعنی کہ 40 لاکھ سے 60 لاکھ تک لوگوں کو، تقریباً آپ کہہ لیں کہ 50 لاکھ لوگوں کو، جو 50 لاکھ گھرانے ہیں، ان کو 4 سے 5 لاکھ روپے قرض دیا جائے گا، آسان قرضہ۔ تو یہ ایک کاروبار کے لیے، جیسے بھی ہے کاروبار کریں، چھوٹا موٹا جو بھی شروع کرنا ہے تو اس کے لیے آپ تیاریاں کر لیں 4 سے 5 لاکھ روپے ملے گا۔ اور کم آمدنی والوں کو 20 لاکھ روپے کے سستے قرضے دیے جائیں گے، جن کی آمدنی کم ہے ان کو 20 لاکھ تک کے سستے قرضے دیے جائیں گے تاکہ وہ اپنے کاروبار کو بڑھا رہے ہیں۔ ہر گھر کو صحت کارڈ دیا جائے گا۔ صحت کارڈ مین ہیلتھ انشورنس، اگر کوئی بیمار ہوتا ہے وہ پورے خاندان کی جو ہیلتھ انشورنس ہے اس کے اخراجات ہیں 10-12 لاکھ روپے تک ہوتے ہیں، وہ گورنمنٹ پے کرے گی۔ آپ نے وہ کارڈ دکھانا ہوگا، ہسپتال کسی بھی جائیں، علاج کروائیں، اور گورنمنٹ خود بخود ہی وہ پیمنٹ کر دے گی۔ یہ ہر گھر کو دیا جائے گا، اور یہ بہت بڑی اسکیم ہے۔ اگر یہ کامیاب ہو گئی تو اس سے بہت بڑا ریلیف ملے گا عام آدمی کو، جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں ان کو بھی، جو متوسط درجے کے ہیں، کم آمدنی والے ہیں، سب کے سب جو سفید پوش ہیں ان کو ہیلتھ فیسلٹی فری مل جائے گی۔ اور اس کے بعد داسو ہائیڈرو پروجیکٹ بڑا ہے، اس کے لیے پہلے مرحلے پہ 57 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ دیامیر بھاشا ڈیم کے لیے 23 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ مہمند ڈیم کے لیے 6 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لیے 14 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ احساس پروگرام کا میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اسی طریقے سے سی پیک، جس کے بارے میں بڑا رونا رویا جاتا ہے، شور کیا جاتا ہے، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، تو اس سال 17 ارب ڈالر کے 17 بڑے منصوبے وہ مکمل کیے گئے ہیں۔ 13 ارب ڈالر کے 17 منصوبے مکمل کیے گئے ہیں، اور جبکہ اگلے سال میں 21 ارب ڈالرز کے
مزید 21 منصوبوں پر کام جاری ہے، ان کو کمپلیٹ کیا جائے گا۔ جنوبی بلوچستان کے لیے 601 ارب روپے رکھے گئے ہیں تاکہ بلوچستان کی جو احساس محرومی ہے وہ ختم ہو اور وہاں پہ خرچ کیا جائے۔ پی آئی اے کے لیے بھی کوئی 12-14 ارب روپے پی آئی اے کے لیے، اور اسٹیل مل کے لیے 16 ارب روپے امداد تجویز کی گئی ہے۔ اسی طرح کراچی ٹرانسفارمیشن پلان ہے، ترقیاتی پلان ہے، یہ 739 روپے، اس کی میں ڈیٹیل آگے جا کے دوں گا۔ 739 روپے کی 739 ارب روپے کی منظوری دی گئی ہے۔ اور کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے لیے وفاقی حکومت 98 ارب روپے خرچ کرے گی، اور زرعی شعبے کی ترقی کے لیے 12 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ آبی وسائل کے تحفظ کے لیے 91 ارب 91 بلین، اور سپریم اسی طریقے سے سندھ کے 14 اضلاع کے لیے وفاقی حکومت نے سندھ کے 14 اضلاع کے لیے اس سال 19.5 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ML1 کی تعمیر کے لیے 9.3 ارب روپے مختص ہیں۔ ML1 کی تعمیر کے لیے 9.3 ارب روپے مختص ہیں، یعنی جو ریلوے لائن کا سی پیک کے تحت ہے یہ منصوبہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ یہ بہت بڑا منصوبہ ہے، اور اس کے لیے پاکستان میں عالمی معیار کی ایک ریلوے ٹریک بچھایا جائے گا۔ کے پی کے جو زم علاقے ہوئے تھے، قبائلی علاقہ جات، ان کی ترقی کے لیے 54 ارب روپے مختص کر دیے گئے ہیں۔ حیدرآباد سکھر ٹرانسمیشن لائن کے لیے 12 ارب روپے، جام شوروں میں کوئلے سے بجلی پیدا کرنے والے کے لیے 22 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ داسو سے 2160 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کے لیے 8.5 ارب روپے رکھے گئے ہیں، یعنی کہ توانائی کے شعبے میں خاص طور پہ توجہ دی جا رہی ہے تاکہ یہ جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے یہ ختم ہو۔ اور اسی طریقے سے جی سکی کناری، کوہالہ اور عمل ہائیڈرو پروجیکٹ سے بجلی پیدا کرنے کے لیے 5.5 ارب روپے۔ کراچی K1 K2 اور تربیلا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لیے 16.5 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ پسماندہ علاقوں کی ترقی کے لیے 100 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ صحت کے لیے 30 ارب، ہائر ایجوکیشن کے لیے 44 ارب، پائیدار ترقی کے لیے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے لیے 16 ارب، مجموعی محاصل کا تخمینہ 7,909 ارب روپے ہے لگایا گیا ہے۔ ٹیکس محصولات کا ہدف اگلے سال کے لیے جی 5,829 ارب روپے ہوگا، اور دفاعی ٹیکس میں وفاقی ٹیکس میں صوبوں کا حصہ 3411 ارب روپے کا ہوگا، اور آئندہ سال NFC کے تحت صوبوں کو 707 ارب روپے زائد ملیں گے، یعنی صوبوں کو پچھلے سال کی نسبت 707 ارب روپے زیادہ ملیں گے۔ گلگت بلتستان سوشل اکنامک پلاننگ کے لیے 40 ارب روپے رکھے گئے ہیں، اور سرکاری ملازمین کے لیے بڑی خبر ہے جی، وہ یہ ہے کہ پہلی اچھی خبر یہ ہے کہ ان پہ مزید کوئی ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ IMF کا دباؤ تھا کہ ٹیکس لگایا جائے، نہیں لگایا گیا۔ دوسری خبر یہ ہے کہ 10% تنخواہوں میں بھی اضافہ کیا گیا ہے، اور پینشنز میں بھی 10% اضافہ کیا گیا ہے۔ ذاتی طور پہ مجھ سے کوئی پوچھے تو یہ اضافہ بہت کم ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں کم از کم بھی جو اضافہ تھا وہ 20 سے 25% ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جو ایماندار لوگ ہیں ان کے پاس تنخواہ کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، ان کے پاس وہ سب سے زیادہ مشکل میں ہوتے ہیں جو ایمانداری کے ساتھ صرف تنخواہ پہ گزارا کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ یہاں پہ زیادتی ہوئی ہے، زیادہ دینا چاہیے تھا۔ اور اسی طریقے سے وفاقی حکومت کا جی وہ کوئی نیا ٹیکس تنخواہ دار بجٹ پہ نہیں لگے گا، تنخواہ داروں پہ نہیں لگے گا۔ بلین ٹری منصوبے کے لیے 14 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ صحت، تعلیم، معاشی ترقی، موسمیاتی تبدیلی کے لیے 118 ارب روپے، اور حیدرآباد سے سیالکوٹ کھاریاں حیدرآباد سکھر موٹر وے، یہ 233 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے جی، یہ رکھا گیا ہے۔ پھر ایک اور اچھی خبر ہے، یہ ہے کم آمدنی والوں کے لیے اگین، اور وہ ہے جی 850 cc کی گاڑیاں جو ہیں، چھوٹی گاڑیاں، ان پہ سیلز ٹیکس کی شرح 17 سے کم کر کے 12.5% کر دی گئی ہے، اور اس سے کم از کم بھی آپ کو 1.5 لاکھ روپے سستی گاڑی جو ہے وہ ہو گئی ہے، وہ ملے گی۔ اب آپ اپنے بجٹ کو پلان کر سکتے ہیں، چھوٹی گاڑیاں خرید سکتے ہیں۔ IT زون کے لیے جی پلانٹ مشینری، سامان، خام مال پر ٹیکس کی چھوٹ
کی رکھا گیا ہے۔ ذرائع اجناس کے گوداموں پر ٹیکس چھوٹ کی تجویز دے دی گئی ہے، یعنی کہ کم کر دیا جائے گا۔ ای کامرس کو سیلز ٹیکس نیٹ میں شامل کیا جائے گا۔ 3 منٹ سے زائد موبائل فون کالز، ٹیلی فون کالز، انٹرنیٹ استعمال، SMS، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی نافذ کی جا رہی ہے، اور کامیاب پاکستان پروگرام کے لیے 10 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ تو اگین میں کہوں گا کہ موبائل فون سستے ہو رہے ہیں لیکن کالز مہنگی ہو رہی ہیں، احتیاط کیجیے گا۔ HEC ہائر ایجوکیشن کمیشن کے لیے 66 ارب روپے رکھے گئے ہیں، اور وزیر اعظم کی ہدایت پر جی خاص کنسرن ہے اینٹی ریپ فنڈ قائم کیا جا رہا ہے تاکہ خواتین جن کی بے حرمتی کی جاتی ہے ان کو لک آفٹر کیا جا سکے، اور اس کے لیے 10 کروڑ روپے سے بجٹ یہ فنڈ جو ہے قائم کیا جا رہا ہے۔ موبائل سروسز ود ہولڈنگ ٹیکس 12.5% سے کم کر کے 10% کیا جا رہا ہے۔ آزاد کشمیر کے لیے 54 ارب روپے سے بڑھا کر 60 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ گلگت بلتستان 32 ارب سے بڑھا کر 47 تک لے گئے ہیں۔ سندھ کو 12 ارب کی خصوصی گرانٹ جی میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور بلوچستان کا بھی آپ کو بتا چکا ہوں۔ نئی مردم شماری کے لیے 5 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ حکومت کا جی اسپیشل ٹیکنالوجی زون اتھارٹی کے لیے 10 سال کی ٹیکس چھوٹ کا اعلان کیا گیا ہے۔ تو اس میں ایک اور بھی بات بتا دوں کہ اسٹاک ایکسچینج جو کہ بہت ہی پلر ہوتا ہے جی، اسٹاک ایکسچینج کے کاروبار کے لیے بھی بہت زیادہ چھوٹ دے دی گئی ہے۔ 15% سے کم کر کے ٹیکس 12.5% کر دیا گیا ہے۔ ود ہولڈنگ ٹیکس ختم کیا گیا ہے۔ تو اسٹاک ایکسچینج کے جو کاروبار کرتے ہیں، انویسٹ کرتے ہیں، تو اس سے کہتے ہیں کہ کافی افاقہ ہوگا اور زیادہ انویسٹمنٹ اسٹاک ایکسچینج کی طرف جائے گی، اور مختلف کمپنیوں میں لوگ انویسٹ کریں گے، بینکوں سے پیسہ نکالیں گے، انویسٹ کریں گے، اور اکانومی کو بوسٹ ملے گا۔ تو یہ چیز ہے۔ اب تک کی یہی اطلاعات تھیں، میں نے کہا میں ذرا آپ کو آپ کے گوش گزار کر دوں۔ یہ آج کا بجٹ ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں، چھوٹی گاڑیاں سستی ہو گئی ہیں، موبائل فون سستے ہو گئے ہیں، فون کالز مہنگی ہو گئی ہیں، اور کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیا ہے جی، اس میں 739 ارب اور 98 ارب روپے وفاقی حکومت دے دی۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کتنا شور مچاتی ہے، لیکن یہ ایکچوئل ہے کہ 98 ارب روپے وفاقی حکومت کراچی ترقیاتی منصوبوں کے لیے دے رہی ہے۔ 509 ارب روپے ہے وہ سرکاری اور نجی شعبے کی اشتراک سے کیا جائے گا۔ سندھ کے 14 سے زائد اضلاع کی ترقی کے لیے 444 ارب روپیہ خرچ کیا جائے گا۔ 107 منصوبے مکمل کیے جائیں گے سندھ کے عوام کے لیے جی۔ پاکستان پیپلز پارٹی شاید اتنا کچھ نہ کر سکی جتنا کہ یہ کیا جا رہا ہے، اور اگر یہ سارے کا سارا پیسہ خرچ ہو جاتا ہے تو سمجھ جائیں کہ تقدیر بدل سکتی ہے کراچی اور سندھ کے عوام کی۔